کرتے ہیں, دونوں ممالک چاہتے ہیں کہ یار اب اس کو کسی طرح چینج کیا جائے. یس, کس طرح چینج کیا جائے یہ اس وقت معلوم نہیں. میرے خیال میں پاکستان امریکہ تعلقات کی جو سب سے بڑی حقیقت ہے اس سال کی, پچھلے سال کی بھی اور اب جو سال شروع ہوا, وہ یہ ہے کہ اب اس کا تعلق بہت حد تک ان حالات پہ ہو گیا ہے جو دونوں ممالک کے اندر ہو. تو وچ مے ناٹ بی اے بیڈ تھنگ, حالانکہ اس وقت کے حالات ایسے ہیں کہ بجائے وہ افغانستان ڈیفائن کرے یا وہ چین ڈیفائن کرے یا وہ بھارت ڈیفائن کرے, کہ کوئی تیسرا ملک یہ ڈیفائن کرے یا کہ پاکستان امریکہ کے تعلقات کیا ہوں. جب تک پاکستان امریکہ کے تعلقات پاکستان اور امریکہ کے آپس کے مفاد پہ نہیں ہوں گے تو وہ اصلی تعلقات نہیں ہوں گے. اور وہ مفاد, آپ کی بات بالکل درست ہے, ان کا تعلق ٹریڈ سے ہے, ان کا تعلق پیپل ٹو پیپل انٹریکشن سے ہے, ان کا تعلق تعلیم سے ہے. پاکستان جو ہے وہ اس کے بہت سارے پاکستانی, جیسے آپ نے پہلے دکھایا, امریکہ آتے ہیں, لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ امریکہ معیشت کے لیے وہ بہت اہم ہے. مثلا پاکستان دنیا کا تیسرا اہم ترین ملک ہے امریکہ کو ڈاکٹر ایکسپورٹ کرنے میں. تو امریکن ہیلتھ کے ہم سوچتے ہیں کہ عام ایکسپورٹ ہوتے ہیں, لیکن ہم ڈاکٹر بھی ایکسپورٹ کرتے ہیں. سو اگر تعلقات جو ہیں وہ سیکیورٹی سے ان قسم کے سوالات پہ آنا شروع کر دیں گے, کلائمیٹ کا سوال ہو, ایجوکیشن کا سوال ہو, ٹریڈ کا سوال ہو, دیٹ ول بی دا بیسٹ. یہ بتائیے کہ گولڈمین سیکس نے دسمبر کے شروع میں اپنے ایک پیپر میں پیشن گوئی کی ہے کہ پاکستان سن 2075 تک دنیا کی چھٹی بڑی معیشت بن سکتا ہے. کچھ لوگ اسے دیوانے کا خواب کہہ رہے ہیں, تو کچھ کے مطابق 2075 تک پہنچنے میں ابھی 52 سال باقی ہے. آپ کا یہ رپورٹ پڑھ کر پہلا رد عمل کیا تھا, اور اس حوالے سے آپ کو کوئی امید نظر آتی ہے؟ سچی بات یہ ہے, میں یہ رپورٹیں نہیں پڑھتا, یہ گولڈمین سیکس کی چورن ہے. ان کا کام ہے, ٹھیک ہے, ان کو بیچاروں نے نکالنی ہے نا اس قسم کی رپورٹیں. تو 2075 میں کیا ہوتا ہے مجھ سے 2075 میں پوچھیے گا. مجھے یہ بتائیں 2023 میں کیا ہوگا, مجھے یہ بتائیں 2022 میں کیا ہوا. میں یقیناً ان کو سورٹ آف انڈرمائن کرنے کی کوشش نہیں کر رہا, لیکن میرے خیال میں ہم لوگوں کے لیے, غریب آدمی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ امید جو ہے نا جب دور سے دور ہوتی جاتی ہے. تو میں نے وہ رپورٹیں بھی پڑھی تھیں 2000 میں جو کہتی تھیں 2030 میں کچھ ہو جائے گا, 2050 میں کچھ ہو جائے گا. سو آئی ہوپ. لیکن اگر آپ یہ رپورٹ دیکھیں, یہ رپورٹ میں نے دیکھی, لیکن عموماً جب آپ 2075 قسم کی باتیں کرتے ہیں تو اس کا جو سب سے بڑا محرک ہوتا ہے وہ ایک پاپولیشن ہوتی ہے, اور پاپولیشن پاکستان کی جو ہے وہ نسبتاً تیزی سے بڑھ رہی ہے دوسرے ممالک سے. اب اس میں سے اکنامک بینیفٹ بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کا کنزیومر بیس بڑھ جاتا ہے, آپ کا ہیومن ریسورس بڑھ جاتی ہے, لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کے مسائل کتنے ہو سکتے ہیں. تو ان مسائل کو بھی آپ پیش نظر رکھیں. میرے خیال میں ہم یہ دو قسم کی چیزوں کی نعرہ بازی میری اس سال کی جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں جو وش ہے اپنے لیے, وہ یہ ہے کہ ایک تو یہ جو اس قسم کی رپورٹیں دیکھ کے میں نے خوش ہونا ہے وہ میں نے نہیں ہونا, میں نے آج کے بارے میں سوچنا ہے, کل پہ نظر رکھنی ہے. اور دوسری چیز یہ کہ جو انٹرنیٹ والی لسٹیں ہوتی ہیں نا کہ 10 بڑے ہی ہے اور 5 بڑے وہ, ان کے بجائے عام پاکستانی, عام ہیومن بینگ تھرو آؤٹ دا ورلڈ, آپ ہمیں اس پہ واپس فوکس لانا ہوگا. ڈاکٹر عادل, بہت بہت شکریہ اپنا وقت دینے کے لیے.